وزیر خزانہ غلام محمد صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک سیکولر لادین اسٹیٹ ہے، یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں یہاں، اور ان کو گرفتار کر دیا گیا اور 20 ماہ تک ان کو قید میں رکھا گیا۔ پھر 1953 میں ان کو گرفتار کیا گیا جب انہوں نے کتاب لکھی قادیانی مسئلہ۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، قادیانیت کے خلاف میں نے بہت سی کتابیں جمع کی اور پڑھی، اور قادیانیوں کی بھی میں نے کوئی 150-200 کتابیں اپنے پاس جمع کی اور پڑھی اور لکھی۔ اس میں بہت اچھی اچھی کتابیں، مولانا کی کتاب جو ہے وہ بالکل نئے زاویے سے ہے قادیانی مسئلے پر۔ تو وہ کتاب جب آپ کو پتا ہے کہ 1953 میں جو ہے 6 مارچ 1953 کو ماشاءاللہ لاہور میں لگا دیا گیا تھا، جب علماء کرام جو ہیں وہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے تحریک چلا رہے تھے، تو وہاں ماشاءاللہ لگا دیا گیا تھا۔ اس دوران مولانا نے کتاب لکھی قادیانی مسئلہ۔ اس کتاب کی پاداش میں تو اسلام کے حق میں تھی، ختم نبوت کے تصور کی حفاظت کے لیے کتاب لکھی گئی تھی، لیکن اس کتاب پر حکومت اتنی برف رختہ ہوئی کہ اس نے جو ہے مولانا کی گرفتاری کا حکم دے دیا، اور 18 مارچ 1948 کو ان کو گرفتار کر دیا گیا، اور پھر وہی لاہور سینٹرل جیل میں ان پر مقدمہ چلا کر فوجی عدالت میں ان کو سزائے موت دے دی۔ جب ان کو سزائے موت دے دی گئی تو عرب ممالک میں بڑا شور ہوا، اور پھر اس سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر آخر میں 1955 میں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 2 بار پھر گرفتار کیا۔ ایک بار انہوں نے جو ہے وہ ایک محضر نامہ تیار کیا تھا شرعی قوانین کے لیے، جو وہ ڈھاکے میں اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے تھے، جو 9 میل لمبا تھا، اور اس میں عوام کے بہت لاکھوں لوگوں سے دستخط انہوں نے کروائے تھے۔ اس وقت جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی، اس کو خلاف قانون قرار دیا گیا، اور ان کو جو ہے 283 دن کے لیے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آخر میں 2 ماہ کے لیے پھر چوتھی بار ان کو گرفتار کیا گیا، جب انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے چاند کے مسئلے پہ اختلاف کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تفہیم القرآن کی پہلی جلد جیل میں لکھی، تفہیم القرآن کی پہلی جلد انہوں نے جیل میں لکھی، جب وہ میاں والی جیل میں، ملتان جیل میں، لاہور جیل میں بار بار ان کا تبادلہ کیا جا رہا تھا اور ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ تفہیم القرآن کی پہلی جلد انہوں نے جیل میں لکھی، اور ایک جیلر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ سارے قیدیوں کے لیے طرح طرح کے کھانے آتے تھے، حلوے آتے تھے، اچار آتے تھے، کچوریاں آتی تھی، طرح طرح کے تحائف آتے تھے، یہ کیسا قیدی جس کے لیے تھیلوں میں بھر بھر کے کتابیں آتی تھی۔ ہم حیران ہوتے تھے، اس کے لیے وہ صرف کتابیں آتی تھی۔ تو یہ ان کا کردار تھا، انہوں نے اپنے مقصد کے لیے قربانیاں بھی دی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے کتاب لکھی وہ قیامت کی کتاب الجہاد فی الاسلام، ان کی نثر کے اسلوب کا آغاز ہے۔ وہاں سے ان کے اسلوب کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسلوب میں کتنی قطعیت ہے، کتنا یقین ہے، کتنی سادگی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ دانستہ اپنی نثر میں کوئی شعری معیار قائم نہیں کرتے تھے، کوئی اس میں جو ہے وہ لفاظی یا حسن بیان کی کوشش نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی تحریروں میں ایک ادبیت موجود ہے۔ وہ بہت سمپلسٹی پر اصرار کرتے تھے۔ وہ ادبیت کیوں موجود ہے؟ وہ ادبیت اس لیے موجود ہے کہ وہ محاورے بہت اچھے لکھتے تھے۔ کہتے ہیں اردو میں سب سے زیادہ محاورے جو ہیں، سب سے محاوروں کا جو بادشاہ تھا وہ ڈپٹی نذیر احمد تھا۔ یہاں تک کہ ان کے قرآن کے ترجمے پر جو اعتراض ہے وہ واحد ایک یہی اعتراض ہے کہ انہوں نے اتنے محاورے لکھ دیے ہیں، اور بعض اوقات ترجمے میں ان محاوروں کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، انہوں نے لکھ دی۔ تو مولانا ٹھیٹھ اردو لکھتے ہیں، تو ٹھیٹھ اردو کا اپنا ایک حسن ہے، ٹھیٹھ اردو کی اپنی ایک بیوٹی ہے، اور پھر مولانا کے اندر جو ایک یقین اور ایک جو جذبہ اور جو وابستگی ہے اپنے مقصد سے، اس نے بھی ان کے اسلوب کو سنوارا اور اس کو ایک رنگ دیا۔ تو مولانا کی نثر جو ہے سادہ ہونے کے باوجود اپنے اندر بہت بڑی ادبیت رکھتی ہے۔ وہ صحافی بھی تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ 5 جو ہے رسائل سے اور اخبارات سے وابستہ رہے۔ سب سے پہلے 1918 میں انہوں نے مدینہ بجنور کو جوائن کیا بطور مدیر کے۔ مدینہ بجنور اپنے زمانے کا بڑا زبردست، جگر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، جگر صاحب کہتے ہیں شام کو میں اس کے دفتر میں جا کے بیٹھتا تھا، سارے عالم موالی شاعر وہاں جمع ہو جاتے تھے اور محفل ہوتی تھی۔ مدینہ بجنور ایک بڑا کلچرل ایک وہ تھا اور بہت مشہور اپنے زمانے کا اخبار تھا۔ مولانا اس کے مدیر رہے۔ پھر مولانا تاج الدین صاحب ایک نکالتے تھے تاج جبل پور سے، مولانا اس کے مدیر رہے۔ پھر مولانا جب دلی میں تھے تو محمد علی جوہر نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ ہمدرد ہمارا جو اخبار ہے اس کے آپ ایڈیٹر ہو جائیے۔
تو مولانا کے پاس ایک اور آفر تھی، وہ جمعیت کی تھی، تو مولانا نے اس کو ترجیح دی اور وہ جمعیت کے مدیر ہو گئے اور کافی دنوں تک اس کے مدیر رہے، 1.5-2 سال انہوں نے اس کو نکالا. اور اس میں جو اداریے لکھے، وہ اداریے جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ مولانا کا جو مزاج تھا وہ بنیادی طور پر ایک مذہبی مزاج تھا اور ایک منطقی مزاج تھا اور ایک اخلاقی مزاج تھا اور ایک تاریخی مزاج تھا. تو مولانا نے اس میں جو سیاسی نوعیت کے اداریے لکھے ہیں ان میں مولانا کا وہ اسلوب تو موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ وہ دور تھا جب خلافت کی تحریک چل رہی تھی، اور خلافت کی تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت جذباتی چیز تھی. گو کہ قائد اعظم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی. قائد اعظم کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سیورے ٹریٹی جو فرانس میں ہوا ہے، یہ برطانیہ اور فرانس بیٹھ کے جو ہے اس کے حصے بکھرے کر دیں گے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور برطانیہ سے دشمنی قائد اعظم بول نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ قائد اعظم کے سامنے ایک الگ مسلم مملکت کا خواب موجود تھا جو 1930 کے خطبہ الہ آباد سے ان کو جو ہے اور زیادہ واضح شکل میں ملا تھا. کیونکہ یہ سر سید کا بنیادی نظریہ تھا، لیکن اس کو قائد اعظم اور اقبال نے ریفائن کیا اور اس میں نئی چیزیں شامل کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں جب مسلمان اتنی ذبح حالی کا شکار تھے تو اس وقت انہوں نے وہ اداریے لکھے، اور وہ اداریے مجھے نہیں معلوم کہ الگ سے شائع ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن وہ بڑے زبردست اداریے ہیں. ان میں بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ، کیونکہ وہ ان کے شباب کا دور تھا تو اس میں جذبات زیادہ ہیں. وہ جو آبجیکٹیوٹی بعد کی تحریروں میں، وہ صافیانہ تحریروں میں موجود نہیں ہے. لیکن 1933 میں ایک صاحب تھے ابو محمد مصلح، ان سے ایک رسالہ تھا جو نکل نہیں رہا تھا کسی طرح سے. کبھی معاشی مسائل آ جاتے تھے، کبھی ان کے پاس لکھنے والوں کی کمی ہوتی تھی، کبھی وہ خود اسے نہیں سنبھال پاتے تھے، اور اس رسالے کا نام تھا ترجمان القرآن. تو مولانا نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سے تو یہ نکل نہیں رہا، اس کا ڈکلیریشن ہمیں بھیج دیں. ڈکلیریشن انگریز کے زمانے میں بڑی مشکل سے ملتا تھا. انہوں نے وہ ڈکلیریشن فروخت کرنے پر آمادگی ظاہر کی. مولانا نے ڈکلیریشن خرید لیا اور تا دم مرگ جب تک آپ کا وصال نہیں ہو گیا آپ اس کے ایڈیٹر رہے. اور مولانا کی زیادہ تر تصنیفات جو ہیں ترجمہ قرآن میں شائع ہوئی، تقریباً ساری تصانیف چند کو چھوڑ کے، اور تفہیم کے بھی ابتدائی حصے اس میں شامل ہوئے اور شائع ہوتے رہے. اور مولانا نے اس میں اشارات کے عنوان سے اداریے کا ایک پورشن ہوتا تھا، وہ اداریے جو لکھے اس میں مولانا کا وہ اسلوب جس میں زبان کی خوبصورتی ہے، جس میں منطقی استدلال اور معقولیت ہے. یہ 2-3 چیزیں ان کی نثر کی بنیادی چیزیں. ایک تو معقولیت، کہ وہ درایت کہتے ہیں نا، عقل سے کسی چیز کو پرکھنے کو اصطلاح میں درایت کہتے ہیں نا کہ روایت میں درایت ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ روایت کو آپ تاریخ اور کتابوں سے نہ پرکھیں، آپ اپنی عقل کے پیمانے میں دیکھیں کہ کیا ایسا بعید القیاس تو نہیں ہے، یا ایسا جو ہے ممکن ہے یا نہیں ہے. عقل کی کسوٹی پر، عقل کے عیار پر، عقل کے محک پر آپ اس کو پہلے جو ہے ناپیں، تولیں، دیکھیں اور اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی کوشش کریں. تو مولانا کیا ہے، تو منطقی استدلال ہے، معقولیت ہے اور سادگی ہے اور حسن بیان ہے. یہ ایک ایسی، دیکھیے نثر دیوبند میں بھی لکھی جا رہی تھی. 1876 میں آپ کو پتا ہے کہ دیوبند قائم ہوا، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے 1876 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب کالج کی شکل میں تھی، مومڈن اینگلو انڈین کالج، تو اس وقت بھی جو ہے اس کی بنیاد 1876 میں رکھی جا رہی تھی. 1920 میں ہی علی گڑھ یونیورسٹی بنی، 1920 میں. تو وہاں بھی نثر لکھی جا رہی تھی مدارس میں. آپ اس کو بھی علمی نثر کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی مدارس میں جو نثر لکھی جا رہی تھی، کیا مدارس کی نثر علمی نثر نہیں تھی؟ وہ علمی نثر تھی، لیکن وہ خواص کے لیے تھی. ایک کتاب ہے حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے مباحثہ شاہجہاں پور، اور ایک آب حیات نام کی ان کی کتاب ہے. آب حیات نام کی کئی کتابیں ہیں جس میں سب سے مشہور تو محمد حسین آزاد کی، لیکن ان کی بھی کتاب تھی آب حیات. ان دونوں کتابوں کے بارے میں جو نثر کے پارک ہیں، نثر پر لکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کی نثر ہے، وہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ لکھی گئی نثر ہے، اس میں بڑے اعلیٰ ترین الفاظ ہیں، لیکن وہ خواص کی نثر ہے، عوام کی نثر نہیں. مولانا کی نثر کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے سارے حسن اور منطقی استدلال کے باوجود اور سادگی کے باوجود وہ عام آدمی کی نظر. کیونکہ دیکھیے مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تخاطب کس سے تھا؟ آپ کو معلوم ہے وہ کس کو مخاطب کرتے تھے؟ وہ پڑھے لکھے نوجوان کو مخاطب کرتے تھے.
وہ بچوں سے مخاطب نہیں تھے، وہ بوڑھوں سے مخاطب نہیں تھے، وہ ادھیڑ عمر کے لوگوں سے مخاطب نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے نئی نسل کے نوجوانوں کو خطاب کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ ان اقدار کو، ان اسلامی اقدار کو اختیار کر لیں گے تو جب یہ اداروں میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ اقدار نافذ ہوں گی، اور پھر یہ اقدار اوپر سے نیچے کی طرف خود بخود سفر کریں گے۔ وہ ایک بڑا ویژن رکھتے تھے اس بات کا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان سے پہلے کسی آدمی نے کہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات۔ آج سیکولر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک مذہب ہے، ریلیجن ہے، آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ نظام حیات ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا یہ تصور ہے، اور یہ جو سیکولرزم کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ دین کو الگ سمجھتے ہیں اور ریاست کو الگ سمجھتے ہیں، اسی کا نام سیکولرزم ہے۔ اور کرسچنز تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا سیکولرزم، یعنی ان کا ایک حواری تھا، وہ ان کے پاس آیا جوڈا، اور اس نے کہا دیکھو یہ سکہ دیکھو، یہ کوائن دیکھو، جیسس تم کہتے ہو کہ یہ کنگڈم آف گاڈ ہے، یہ کیسی کنگڈم آف گاڈ ہے؟ سیزر جو ہے، بادشاہ جو ہے، اس نے اپنی تصویر اس سکے پہ چھاپی ہوئی، وہ چاہتا تھا سازش کر کے کہ حضرت عیسیٰ بادشاہ کے خلاف کچھ کہیں تو میں جا کے اس کو پہنچا دوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اور بائبل کی جو گوسپل ہے، جو آیت ہے، وہ چھوٹی سی ہے، وہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ give to the God what is God's and give to the Caesar what is Caesar's۔ جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ تو کرسچنز کہتے ہیں کہ یہاں سے سیکولرزم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1830 میں جو ہے جارج جیکب ہولی اوک ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک سینٹرل سیکولر سوسائٹی لنڈن میں بنائی تھی، جس کے انہوں نے کچھ منشور اور قوانین، کچھ نکات جو تھے ان کو مشہور کرنے کی کوشش کی اپنی تقاریر کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ زندگی کی کسی حقیقت کی تعبیر مذہب سے نہیں کرنا چاہیے، سائنسی حقائق ہی دنیا کے بنیادی حقائق ہیں، اخلاقی ضابطے مذاہب سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے، مذاہب نے صرف ان کو ایڈاپٹ کیا ہے، اور اخلاقی نظام کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اور عملی طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے سیکولرزم کے کچھ اصول مرتب کیے اور وہاں سے یہ استعلام کرتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، وہ اقبال کا خیال کہ جدا ہو دی سیاست سے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دوری جو ہے ہم اس کو، اور مسلمان پڑھے لکھے نوجوان اس طرف جا رہے تھے، اس دوری کو ایکسپٹ کر رہے تھے، مولانا نے ان کو روکا۔ اور یہ جہاد فی الاسلام جو ان کی کتاب ہے، یہ علامہ اقبال تک جب پہنچی تو انہوں نے بہت تعریف کی، اور یہی اقبال سے ان کی ملاقات کا سبب بھی بنی یہ کتاب جو ہے، اور اقبال نے بہت تعریف کی، اور اقبال نے کہا ایسی کتاب جہاد کے موضوع پر میری نگاہ سے نہ عربی میں گزری، نہ اقبال عربی کے فرسٹ کلاس ایم اے تھے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اقبال نے کیمبرج میں 6 مہینے تک جو ہے ہمارے خیال کے مطابق تو انہوں نے 1.5 سال تک پڑھائی، لیکن خالد جامعی صاحب نے ان کے خلاف ایک مضمون لکھا اور کہا کہ وہاں کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے چلے 6 مہینے بھی کیمبرج میں اگر انہوں نے عربی پڑھائی تو یہ معمولی بات نہیں۔ تو اقبال نے کہا نہ عربی میں نہ فارسی میں مجھے کوئی ایسی کتاب جہاد پر، اتنی زبردست کتاب مجھے کوئی آج تک نہیں ملی۔ تو یہ ایک ایسی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تنقیحات ان کی کتاب، نیاز فتح پوری نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، اور اب وہ کتاب بازار میں ملتی بھی ہے منو یزداں کے نام سے، چونکہ مطالعے کی عادت کم ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں اتنی خطرناک کتاب اردو بازار میں بک رہی ہے۔ انہوں نے ثابت کرنے کی، مولانا نے اس کا جواب لکھا، کیا جواب لکھا؟ اس تجدد کا پائے چوبی، اس کا عنوان ہے تجدد کا، نصر کا شاہکار ہے، آپ سے پڑھیں۔ پھر ان کی کتاب تفریمات آپ دیکھیے، پھر ان کی کتاب اسلامی ریاست دیکھیے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ سود پر جو انہوں نے لکھا، بغیر اصطلاحات کے ایک اتنے ٹیکنیکل موضوع پر اتنا سہل لکھنا کسی اور کے بس کی بات نہیں سوائے۔ تو یہ ذرا وقت کا مجھے بتا دیجیے۔ تو یہ جو ان کی ایک خوبی تھی کہ وہ سہل سے سہل بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کبھی مشکل بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ آسان بات کرنا بہت مشکل ہے، اور طوالت میری گفتگو میں جو تھی میرے پاس کہنے کو تھا کچھ نہیں۔ تو وہ جس طرح اپنی بات کو مختصر ترین الفاظ میں کہہ دیتے تھے اور جس حسن کے ساتھ کہہ دیتے تھے، یہ دیکھیے نا، ایک طرف سر سید کا جو ہے وہ دبستان نصر کا طلوع ہو رہا تھا، ایک طرف مدارس میں علماء دیوبند کے یہاں
ایک مدرسے کی فقہی نثر جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھا رہی تھی. انہی سرچشموں کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اس 20ویں صدی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تیسری دہائی میں ایک اور نثر کا ایک سورج طلوع ہو رہا تھا اور وہ سید مودودی کی نثر تھی. اور اس نثر نے اتنا متاثر کیا ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ جو مذہبی مضامین میں پڑھتا ہوں، مذہبی دیکھیے کئی رسالے اس زمانے میں مذہبی نوعیت کے نکلتے تھے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تہذیب الاخلاق تھا، سر سید کا تہذیب الاخلاق تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال تھا. سید سلیمان ندوی معارف نکالتے تھے، ٹھیک ہے نا. شبلی کے یہاں سے ندوے سے ندوۃ العلماء، لکھنؤ سے ندوہ اس نام سے رسالہ نکلتا تھا. یہ سارے رسالے جو تھے، ان سارے رسالوں نے یقیناً اسلام کی خدمت کی. انہوں نے بڑے بڑے مباحث پر گفتگو کی. لیکن آج آپ کسی کتب خانے میں جائیے، ان رسالوں کو نکالیے تو اس کی زبان آپ کو بہت مفرس اور محرم ملے گی. ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. بہت سے لفظ آپ کو پوچھنے پڑیں گے، دریافت کرنے پڑیں گے. لیکن جب ترجمان قرآن کی ادارت مولانا نے سنبھالی تو انہوں نے اس میں ایک اتنی سہل زبان لکھی اور اس کا دائرہ اتنا وسیع انہوں نے کر دیا، اور کوئی موضوع ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ مولانا نے جو اپنے لکھنے کا آغاز کیا وہ نیم مذہبی اور نیم سیاسی موضوعات پر کیا. انہوں نے لڑکپن میں بھی کچھ مضامین لکھے لیکن ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. جیسے لڑکپن میں انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ایک مضمون لکھا تھا اخلاق اجتماعیہ، وہ ہمایوں میں شائع ہوا. انہوں نے جو ہے برق کے موضوع پر سائنٹیفک ایک مضمون تھا، اس کی تشریح ایک انگریزی مضمون کی انہوں نے کی. چھوٹے چھوٹے مضمون لکھے. 12 سال کی عمر میں سیرت پہ ایک مضمون لکھا. رفیع الدین ہاشمی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں سیرت پہ ایک مضمون لکھا اور بہت اچھا مضمون. یعنی یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی تحریر کا آغاز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ترجمان القرآن نے جو خدمات انجام دی، نہ وہ الہلال نے دی، نہ وہ ندوہ نے دی. المعارف ایسا اخبار تھا کہ میں نے اقبال کے خطوط پڑھے کہ سرکار یہ غزل شائع ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں، یا یہ مولانا گرامی کی یہ غزل برائے کرم شائع فرما دیں. یعنی اقبال اگر کسی رسالے میں اپنا کلام چھپنے کے لیے بھیجیں اور اس سے تقاضا کریں کہ میرا کلام چھاپ دو، تو وہ رسالہ کیسا ہوگا، معارف کیسا رسالہ ہوگا بندہ دیکھیے. لیکن اس کی زبان مشکل تھی. تو چونکہ دیکھیے ان کا ایک مقصد تھا زندگی کا، مولانا مودودی کی زندگی کا ایک مقصد تھا. 22 ستمبر 1979 کو انہوں نے جو ہے اس خاکدان عالم کو جو ہے خدا حافظ کہا اور اپنے جو ہے خالق کے پاس کو چلے گئے. لیکن جو انہوں نے زندگی گزاری وہ ایک بہت عظیم آدمی کی زندگی تھی. انہوں نے احیاء اسلام کی جو تحریک چلائی، انہوں نے اسلامی نظام حیات کا جو تصور دیا، اور انہوں نے بہت مشکل موضوع تھی کہ وہ وقت تھا جب کارل مارکس کا بڑا زور تھا. یعنی ہر آدمی کی بغل میں جو ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو دبی بھی ہوتی تھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور لوگ اشتراکیت سے بہت مرعوب اور متاثر ہو رہے تھے. اس وقت انہوں نے اس طلسم کو توڑا اور ان کو بتایا کہ دیکھو دین جو ہے یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ کوئی وجدانی چیز نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ٹھوس حقیقتیں ہیں، یہ مادی حقیقتیں ہیں، یہ خیر کی قدریں ہیں. ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان کے نتائج سے جو مغرب ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے اس سے زیادہ بڑے نتائج. اور انہوں نے تراجم بھی کیے. انہوں نے جو ہے 2 عربی کی کتابیں ہیں. ایک تو میرا خیال ہے عبدالعزیز شاہدیش کی کتاب ہے السلام و اصلاح، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا. اور ایک کتاب ان کی جو ہے وہ جو ہے قاسم امین کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس کا نام مجھے یاد ہے میراث الجدیدہ، لیکن وہ کبھی شائع نہیں ہوئے، وہ دونوں نہیں شائع ہوئے. السلام والاصلاح بھی شائع نہیں ہوا. شاید اس کے مضامین، ایک کتاب یہ قاسم امین کی کتاب کو کہتے ہیں، میں نے دیکھی تو نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ پردے کے خلاف، اسلامی پردے کے. حالانکہ مولانا نے پردے میں کیسی شاندار کتاب لکھی، بس انہوں نے عربی سے ترجمہ کر دی. پھر انہیں اس کے مطالب سے اختلاف ہوا تو اس لیے انہوں نے وہ دونوں کتابیں شائع نہیں کرائی. لیکن ان کا ایک ترجمہ بہت اچھا ہے، سمرنا پر یونانی مظالم. یہ جو ترکوں پر جو مغرب کے ظلم ہیں اس کی تفصیلات اس میں ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا جو سب سے شاندار ترجمہ ہے
انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ فتاوی ابن تیمیہ کے کچھ حصوں کا ترجمہ بھی کیا، ابن قیم کے ایک مضمون کا ترجمہ بھی عربی سے کیا، انگریزی سے بھی وہ ترجمہ کرتے تھے، لیکن بطور مترجم وہ بہت کامیاب نہیں تھے، کیونکہ ان کے ترجمے جو تھے وہ حیرت کی بات ہے. جیسے میں نے غالب کے لیے کہا کہ شاعری مشکل اور خطوط آسان، تو ان کی کتابیں جو ہے مولانا کی آسان ہیں، ترجمہ قرآن کی اداری ہے اور تفسیریں جو ہے وہ آسان ہیں، لیکن تراجم بہت مشکل ہیں. یا تو تراجم میں وہ اصطلاحات اتنی ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس میں وہ ایک روانی اور سلاست نہیں ہے جو ان کی باقی تحریروں میں. مگر ایک ترجمہ ان کا ہے، مصطفیٰ کامل پاشا کا ایک ترجمہ ہے، اس کا نام ہے المسحۃ الشرقیہ. وہ ایک کہتے ہیں کہ مولانا نے رواں ترجمہ کیا. تو بطور مترجم وہ ایک بڑے مترجم تھے، کیونکہ دیکھیے مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں زبانوں میں کامل عبور رکھتا ہو، جس سے ترجمہ کر رہا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. عربی وہ اہل زبان کی طرح جانتے تھے، انگریزی بھی ان کی بہت اچھی تھی. ان کے خطوط کے مجموعوں میں ایک خطوط کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے مریم جمیلہ کے نام مکتوبات بنام مریم جمیلہ. ایک خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ انگریزی میں خط لکھتی تھی، تو مولانا اردو میں خط لکھتے تھے، مولانا کے احباب اس کو انگریزی میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور وہ بھیجے جاتے تھے. وہ ہے تو مولانا انگریزی بھی جانتے تھے بہت اچھی، لیکن عربی اور فارسی تو عربی تو سر بہت اعلیٰ ترین تھی، تو زیادہ تر انہوں نے عربی تراجم کیے، لیکن وہ تراجم اتنے زیادہ یعنی وقیع تراجم نہیں، مگر مجموعی طور پر اتنا کثیر التصانیف عالم آپ کو نہیں ملے گا، اتنا دائرہ اثر جس کا ہو آپ کو وہ شخص نہیں ملے گا. ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس نے اسلام کو ایک عملی چیز بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کو صرف ایک عقیدہ اور ایک وجدانی مذہب کے طور پہ آپ کے سامنے نہیں رکھا. اقبال نے مسلمانوں کی تباہی کے 3 اسباب بتائے تھے. ایک تو کہا کہ قرآن سے دوری، دوسرے کہا تقدیر پرستی، اور تیسرے تصوف. حالانکہ انہوں نے لکھا ہے وہ خود گل حسن شاہ کے مرید تھے اور وہ خود جو ہے وہ ابن عربی کو پڑھتے تھے. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی صداقت ہے، ان کے خطوط میں یہ میں نے دیکھا، لیکن وہ تصوف کو بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب سمجھا. اور تقدیر پرستی یعنی جبر و قدر کا مسئلہ مولانا نے جو اس پہ لکھا ہے وہ میں کہتا ہوں اقبال سے بھی 2 ہاتھ آگے جا کے لکھا. اقبال نے تو بہت احتیاط کی، کیونکہ فلسفی تھے تو خاص اصطلاحات میں انہوں نے زمان و مکان کے تناظر میں بات کی، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، آپ اپنے عمل کی گٹھری خدا کے کاندھے پہ نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ ہر طرح سے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. اور مولانا نے کہا کہ تقدیر الہی جبر الہی نہیں ہے، علم الہی ہے. خدا کو پتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا کچھ کرنے کے لیے. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور اگر جبر و قدر کا یہ مسئلہ اس طرح نہ ہو تو کبھی بھی سزا و جزا کا اور حشر کا معاد کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا. تو مولانا کے اتنے بڑے بڑے کام ہیں اور ان کی نثر اتنی شاندار نثر ہے. آج ان کی نثر ایک بہت بڑا نثر کا ادب کا دبستان ہے، اتنا بڑا دبستان ہے جس سے ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگوں نے فیض حاصل کیا اور فیض حاصل کر رہے ہیں. اور یہ نثر، یہ تحریریں، یہ کتابیں کبھی مردہ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہر دور میں اپنے اندر نئے نئے معنی پیدا کرتی رہیں گی. میں مولانا سید مودودی کو بحیثیت نثر نگار خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.